السلام علیکم دوستو۔ امریکہ کے ایک جگمگاتے اور جدید شہر نیو اورلینز سے صرف آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک دلدلی علاقہ ہے جو گرمیوں کے موسم میں مکمل پانی میں ڈوب جاتا ہے اور درختوں کے پتے اسے پوری طرح ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں آنے والے لوگ جلد ہی سن اسٹروک یا پھر ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہاں مگرمچھ اتنی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ زمین پر ایک قدم رکھنا بھی محال ہے۔ لیکن دوستو، یہاں لوگوں کے نہ آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہی اس علاقے میں سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق یہ تمام علاقہ دنیا کی قدیم ترین افریقی جادو ووڈو میں ماہر ایک عورت جولیا براؤن کی بددعا کا شکار ہے، جس نے اپنی موت سے قبل ہی اس تمام علاقے کی تباہی کی پیشنگوئی کر دی تھی۔ دوستو، قصہ کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک یہ تمام دلدلی علاقہ ایک جیتا جاگتا اور زندگی سے رواں دواں قصبہ تھا۔ فرنیئر نامی اس قصبے کے لوگ زراعت پیشہ تھی، جو یہاں کی کالی اور گاڑی مٹی میں بندگوبیاں اگا کر شکاگو شہر تک جا کر بیچا کرتی۔ اس زرعی قصبے میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں، نہ تو یہاں سڑکیں موجود تھیں اور نہ ہی بجلی کا نظام، جبکہ یہاں رہنے والے افراد کے لیے کوئی ڈاکٹر تک موجود نہ تھا۔ بس اس قصبے میں صرف ایک ہی سہولت موجود تھی، اور وہ تھی یہاں قریب سے گزرتی ہوئی ریلوے لائن، اور اسی ریلوے لائن پر یہاں بسنے والے تمام لوگوں کی تجارت اور زندگی کا دار و مدار تھا۔ جبکہ دوسری طرف جولیا براؤن، جو ایک سیاہ فام افریقی عورت تھی، یہ سن 1880 کے دوران اپنے شوہر کیلسٹن براؤن کے ساتھ امریکہ کے شہر نیو اورلینز میں رہا کرتی تھی۔ یہ عورت دنیا کے قدیم ترین جادو ووڈو میں مہارت رکھتی تھی۔ ووڈو ایک افریقی جادو یا مذہب ہے جس کی شروعات آج سے 6000 سال پہلے افریقہ کے ملک کانگو میں ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں روحوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ ووڈو کرنے والے اکثر پریسٹ اس کا استعمال لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے کرتے ہیں، تاہم کچھ غلط ارادوں کے مالک افراد اس کے ذریعے کسی معصوم کو سخت اذیت اور تکالیف میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ جولیا براؤن ایک نیک عورت تھی جو ووڈو میں اپنی مہارت اور صلاحیتوں کے ذریعے لوگوں کی تکالیف دور کرتی، انہیں درد اور کرب سے نجات دلاتی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے شہر سے چند میل دور ایک آبادی ہے جسے کسی ڈاکٹر یا روحانی معالج کی سہولت میسر نہیں، تو یہ اپنا شہر چھوڑ کر فرنیئر نام کے اس قصبے میں آن بسی۔ یہاں اس نے پانی کے کنارے اپنی ایک چھوٹی سی جھوپڑی آباد کی اور اپنے علم کے ذریعے اپنے پاس آنے والے مریضوں کا مفت علاج کرنے لگی۔ یہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو اپنا روایتی گٹار بجا کر دکھاتی اور انہیں اپنی زبان میں اپنے لوک گانے سناتی۔ اس کا شوہر ایک مزدور تھا جو کھیتوں میں کام کر کے اچھی خاصی اجرت کما لیا کرتا۔ یوں زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک فرنیئر نام کے اس قصبے کی آبادی بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس کی وجہ وہ جرمن افراد تھے جو اپنی تنگ دستی اور ملک کے خراب ہوتے حالات کے باعث یہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ اس نئی آبادی کے بہت سے لوگوں کو جولیا براؤن ایک آنکھ نہ بھائی۔ ان لوگوں نے اسے جادوگرنی اور وچ قرار دے کر یہاں کی مقامی آبادی کو اس کے خلاف اکسایا، اور جلد ہی یہاں کی تمام آبادی نے جولیا براؤن کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ نہ تو اس کے شوہر کو کوئی کام دیتا اور نہ ہی انہیں کوئی ضروریاتی زندگی کی شے فراہم کرتا۔ یوں یہ لوگ انتہائی تنگ دستی میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا شوہر بھی لوگوں کے رویوں کی تاب نہ لا کر مر گیا۔ جولیا براؤن، جو ایک خوش و خرم عورت تھی اور ہر وقت گٹار بجا کر گانے گاتی رہتی تھی، اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں صرف ایک ہی گانا گانا شروع کر دیا تھا، جس کے بول کچھ یوں تھے: When I die, I take the whole town with me. When I die, I take the whole town. یعنی جب میں مروں گی تب اس پورے قصبے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ لوگوں نے جولیا براؤن کی باتوں کا خوب مذاق بنایا، جبکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا بزنس بند ہو جانے کی وجہ سے یہ جادوگرنی پاگل ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ 29 ستمبر 1915 عیسوی میں ووڈو کی ماہر یہ عورت جولیا براؤن اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس کی موت کے بعد سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی روز کے جس دن جولیا براؤن مری تھی اور ابھی اس کی تدفین کی رسومات بھی ادا نہیں کی گئی تھیں،
ایک انتہائی خوفناک ہریکین یعنی سمندری طوفان اس علاقے سے ٹکرایا جس میں ہواؤں کی رفتار 125 میل فی گھنٹہ تھی۔ اس طوفان کے نتیجے میں فرنیئر اور اس سے ملحقہ دیگر قصبے صفائی ہستی سے ناپید ہو گئی۔ اس طوفان میں سینکڑوں افراد مارے گئے اور آج یہ پورا علاقہ ایک قبرستان بن چکا ہے جس میں چپے چپے پر یہاں بسنے والے افراد کی قبریں نظر آتی ہیں۔ اس خبر کو امریکہ کے بہت سے اخبارات نے شائع کیا اور آج بھی اس علاقے میں رہنے والے لوگ اس تمام علاقے کو جولیا براؤن کی بددعا کے زیر اثر قرار دیتے ہیں جو اب ایک خوفناک دلدلی جنگل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ دوستو، امریکہ کے محکمہ موسمیات نے اس طوفان کی پیش گوئی اس کے آنے سے چند دن قبل ہی کر دی تھی، لیکن یہ علاقہ اس قدر دور دراز اور پسماندہ تھا کہ یہاں اخبار و رسائل پہنچ نہ پاتے تھے، اس لیے یہ تمام لوگ آنے والی آفت سے بے خبر رہے۔ لیکن یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا کہ جولیا براؤن اس بات سے کیسے واقف تھی کہ وہ اپنی موت کے ساتھ اس تمام گاؤں کی تباہی کا باعث بھی بنے گی۔ یہ اس کے دل سے نکلنے والی بددعا تھی یا کچھ اور؟ یہ بات آج بھی دنیا کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔